میں نے کہا کہہ رہے ہیں اصل میں رشتے تو میرے پاس بھی ہیں, خوراک بتائیں کیا بتائیں, خوراک, رشتے تو میرے پاس. میں نے کہا آپ کی ایج کتنی ہے؟ 26 پتہ نہیں 28 سال ہوگی, ینگ تھے. میں نے کہا یار ینگ آدمی کو کیا خوراک چاہیے یار, تو شمسی توانائی سے چلتا ہے ینگ آدمی. 27-28 سال میں بھی اگر انرجی نہیں ہے میرے بھائی پھر پہلی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. کہہ رہے کیا کھاؤں؟ میں نے کہا روٹی کھاؤ بھائی, روٹی کھاؤ. اللہ نے روٹی میں اتنی پاور رکھی ہے, کبھی کسی 3 دن روٹی کھانا چھوڑ کے دیکھو, کشتے کھاتے رہو بیٹھ کے, طاقت کی دوائیں کھاؤ, روٹی نہیں کھاؤ 3 دن, اٹھا نہیں جائے گا بستر سے, چلا نہیں جائے گا. جس کم وقت میں روٹی کھا کے بھی طاقت نہ آئے نا, تو سمجھ لو کہ اس کو طاقت کے علاوہ دنیا کا ہر کام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا, میری جب تیسری شادی ہوئی تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا, لڑکے بات کر رہے, نوجوان ٹین ایجز لڑکے. ارے امام صاحب نے پھر تیسری کر لیا. کسی نے کہا بھائی ان کے حکیموں سے بڑے تعلقات ہیں, وہاں سے پشتے مشتے لیتے ہیں. دوسرے نے کیا کہا, ابے حکیم تو خود ان سے آ کے مانگتے ہیں نسخے, لڑکے بات کر رہے ہیں. بھائی نہ 3 شادیوں کے لیے کشتوں کی ضرورت, نہ 4 کے لیے کشتوں کی ضرورت. اللہ نے مرد جو روٹی ہضم کر لیتا ہو, پراٹھے ہضم کر لیتا ہو, کھانا کھا لیتا ہو, اس کو اتنی پاور دی ہے کہ وہ چل سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بہت, یہ تو ایک دماغ میں ایک خامخواہ کی ایک چیز بیٹھ گئی ہے. آپ اگر چل صحیح رہے ہو, آپ اگر بازوؤں میں آپ کے وزن اٹھانے کی طاقت, آنکھوں میں دیکھنے کی, اس کا مطلب پوری باڈی آپ کی صحیح ہے. انسان کا ایسا نہیں ہوتا کہ باڈی میں ایک چیز کمزور, جیسے سماعت کمزور ہونا شروع ہو گئی بہت زیادہ, آنکھیں بالکل صحیح ہیں, ایسا نہیں ہوتا. پوری باڈی ایک ساتھ بڑھاپا آتا ہے اس پہ. جوان ہے تو پوری باڈی جوان ہے, بوڑھا ہے تو پوری باڈی میں بڑھاپا آئے گا. سمجھتے نہیں ہو بات کو. یہ کام کا کہ بہت سے حکیموں نے نا الو بنایا ہوا ہے, جن کی دکانیں چورن نہیں بک رہے ہوتے. ان کو پتہ ہے مردانہ قوت کے نام پہ نوجوانوں میں چورن بہت ٹائٹ بکتا ہے. کبھی بھی کوئی سلجھا ہوا ڈاکٹر, سلجھا ہوا حکیم ان چکروں میں نہیں ڈالے گا آپ کو. اوور آل صحت صحیح ہے تو سب صحیح ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, افارأیتا, اے نبی آپ نے, میں وہ بات مکمل کر دوں جو گوشت والی, کہ گوشت ہم کیوں کھاتے ہیں. ایک تو میدان جنگ میں لڑتا کون ہے, جو گوشت خور ہے وہ لڑتے ہیں. دوسرا, ہندو جب یہ کہتے ہیں 100 سال جیو گے سبزی کھا کے, تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں 100 سال جینا ہے لیکن تمیز سے جینا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے نسل بھی بڑھانی ہے اپنی. نسل ہماری اسپیڈ سے بڑھے گی سبزی کھا کے نہیں, بلکہ گوشت کھا کے. ہم فیملی پلاننگ والوں کے منصوبوں کو نہیں مانتے. میرے جب بھی یہ بچے کی زیادہ ہونے چاہیے اس پر بیان جاتا ہے نا, لبرل لوگوں کی طرف سے بہت مذاق اڑایا جاتا ہے, نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں. ایک نے, کل میں پڑھ رہا تھا اپنے کمنٹس, ایک نے لکھا ہاں زمین کو بھر دو بچوں سے, جگہ ختم کر دو, زمین کو بچوں سے بھر دو, جگہ ہی ختم ہو جائے. جگہ زمین پہ اتنے آرام سے ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ آیت تو ہے ہجرت کے بارے میں, لیکن یہ اس کے مفہوم سے عموم ثابت ہوتا ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, زمین میں نکل کے دیکھو بہت وسعت نظر آئے گی. زمین ابھی ہزاروں کلومیٹر لمبے لمبے جنگلات ہیں, صحرا ہیں, اتنی زمین. اب صرف ایک بلوچستان کی زمین ایسی ہے کہ پورا پاکستان وہاں سما جائے نا, پھر بھی بہت زیادہ حصہ خالی رہے گا اس کا. آپ کا ایک صوبہ بھی نہیں بھرا ابھی. کنویں کا مینڈک پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں, جو کنویں میں رہ کے سمجھتا ہو بس یہی ہے کائنات. ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں ذرا نکل کے دیکھو. اصل میں دیکھتے ہیں مگر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, آنکھیں اندھی نہیں, دل اندھے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی بڑی زمین ہے, اتنی مسقط. میں گیا عمان, بندے شاٹ ہیں, زمینیں ہی زمین ہیں. اتنے بڑے بڑے اربوں کے گھر, ہزار گز کے تو لازمی گھر ہیں. بادشاہ کی طرف سے ڈبل اسٹوری یا ٹرپل اسٹوری پر پابندی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی زمین کا کرنا کیا ہے, پھیلو نا, بھرو تو صحیح اس کو. اور 12 15 بچے اربوں کے پیدا ہوتے ہیں.
1000 سال سے مسقط کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 5% یا 10% بھی نہیں بھرا ہوگا اب تک. اتنی بڑی زمین ہے. اللہ نے جب زمین کو بنایا تو اللہ کو پتا تھا پہلے سے، وقدر فیہا اقواتہا. اللہ کہہ رہے ہم نے انسان سے پہلے انسان کی ضرورتوں کا سامان زمین میں پہلے پیدا کیا ہے کہ کتنی اسپیس چاہیے، کتنے بچے پیدا ہوں گے اور ان کی کتنے خوراک کے ذخیرے زمین میں دفن کرنے ہیں. عزت دار میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں گنجائش بھی دیکھتا ہے کہ میرے جو ہے نا وہ مہمان خانے میں 100 افراد بیٹھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں سکتے. مہمان 200 بلا لیے اور آپ کی بیٹھک میں 5 آدمیوں کے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ میزبان پر تانا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کے دنیا میں، اور بلکہ الٹا ہوتا کیا ہے، 100 آدمی آئیں گے نا تو کھانا 150 کا پکوایا جاتا ہے. یہ ایک انسان جیسے میزبان جس کا ظرف چھوٹا، وہ اتنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے. جس خدا نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بنایا اس کو نہیں شعور کہ کتنی بڑی زمین ہونی چاہیے، اس میں کتنے خزانے دفن ہونے چاہیے. اصل میں یہ ساری دہریت اور الحاد کے پیداوار یہ نظریے. جب وہ کہتے ہیں نا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود جو کام ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کچھ الٹا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں خود بخود نہیں ہے، بنانے والے نے زمین کو بنایا، اس نے انسانوں کو بث منہما رجالا کثیرا. یہ انسان اللہ کی مخلوق پہلے ہے، آپ کی اولاد بعد میں ہے. کافر کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے میں پالوں گا. ہم کہتے ہیں تیرا بچہ ہے لیکن مخلوق اللہ کی ہے، تجھے بھی اس اللہ نے پالا، اس بچے کو بھی کون پالے گا؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی اپنی بیوی کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے. بچے کی ماں پیدا وہ خدا کرتا ہے جس نے بچے کو پیدا کیا، پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرا کام ہے. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو مولویوں کے بچوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اتنے بچے ہو گئے، ہوئے آبادی بڑھ رہی ہے. تمہارا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، بے فکر رہو، زمین میں قحط نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ جوان ہیں، جوان ہوں گے کل. اور جہاں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، بوڑھوں کا ریشو بولو کم ہوتا ہے.